نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے عنوان پر آپ کے مسائل اور ان کا حل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دعا فرمائیں رب العالمین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی کہتے ہیں قربانی کسے کہتے ہیں اور جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اب اس میں تین باتیں اچھی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ باری باری ان تینوں باتوں پر گفتگو کروں۔ رب العالمین ہم سب کو قربانی کے مسائل پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین ذی وقار، اب ہم اپنے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس بھائی نے سوال کیا تو پہلا جو جز تھا اس نے کہا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، قربانی جو ہے مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ یعنی مخصوص جانور سے مراد یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان جانوروں کو جو حلال جانور ہیں، پھر ان میں بھی جو شرائط پائی جاتی ہیں، ان جانوروں کو مخصوص ایام میں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں اور مخصوص وقت میں جو قربانی کا وقت ہے، اس میں قرب الہی پانے کی غرض سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ قربانی، اس کا عمل جو ہے وہ قربانی کہلاتا ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ دوسرا جو پوچھا تھا کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اس جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، تو گرامی قدر حضرات کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قربانی کی شرائط آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ تمام حضرات جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ذی وقار ہیں، بغور اسے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنا جائزہ بھی لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باوجود واجب ہونے کے ہم قربانی نہ کر رہے ہوں۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے قربانی واجب ہونے کی، پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ دیکھیں، قربانی کا جو عمل ہے یہ صاحب ایمان پر جو ہے یہ واجب ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، بد مذہب ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر دو، غنی ہونا، یعنی مالک نصاب ہونا۔ اب یہ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اب صدقہ فطر کب واجب ہوگا؟ دیکھیں بھائی، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ شخص ہے جو
شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، اگر کسی صاحب کے پاس 200 درہم ہیں یا 20 دینار ہیں، سونے کے سکے یا چاندی کے سکے، یہ اس کی حاجت اصلیہ کے سوا ہوں، کسی ایسی چیز کا، اس کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مالک ہونا جس کی قیمت 200 درہم یا 20 دینار تک پہنچتی ہو، یعنی اگر اس کے پاس 200 درہم سونے چاندی کے سکے نہیں، 20 دینار نہیں، لیکن اس کے پاس کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی رقم موجود ہے، کوئی اور چیز موجود ہے جو 200 درہم چاندی تک پہنچ سکتی ہے یا 20 دینار جو ہے سکوں تک سونے تک پہنچ سکتی ہے، تو اگر اتنی رقم موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں سامعین ذی وقار، حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا رہنے کا مکان اور خانہ داری کا سامان جس کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور یا اس کی گاڑی وغیرہ، تو یہ سب جو ہے حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ ایسے ہی اس کا کوئی غلام ہے یا خادم ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ ایسے ہی پہننے کے کپڑے ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اگر وہ اشیاء ہوں جو اس کی ضرورت میں نہیں ہیں تو وہ ساری اشیاء اس کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائیں گی۔ اب ان پر کیا ہوگا؟ اگر وہ صاحب نصاب ان چیزوں سے بنتا ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسافر کسے کہا جاتا ہے، مسافر کون کہلاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے علماء کرام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ کرے اور اس سفر پر روانہ ہو جائے، اور یہ کم از کم جو ہے 92 کلومیٹر سفر ہے۔ اب اتنی مسافت طے کر کے جب اس مقام پر پہنچے گا تو اگر 15 دن یا 15 دن سے کم کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے وہاں رہنے کا، تو یہ جو عرصہ ہے 15 دن کا یا اس سے کم کا، تو ان ایام میں وہ مسافر کہلائے گا اور وہ مسافر رہے گا۔ راستے میں بھی جو ہے جو سفر طے کر رہا ہے مسافر ہی کہلائے گا۔ اس میں نماز کا بھی قصر کا جو ہے حکم ہے کہ نماز میں بھی قصر کرے گا فرض کے اندر، اور اس دوران جو ہے اگر قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب اس میں جو ہے مرد و خواتین دونوں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد پر تو جو ہے یہ ساری جو ہے قاعدیں لگی جائیں اور عورت پر نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام شرائط اگر مرد کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ بھی صاحب نصاب بنے گا، اگر عورت کے اندر پائی جا رہی ہیں تو بھی وہ صاحب نصاب بنے گی۔ اگر وہ آزاد ہے، کسی کی قید میں نہیں ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے آپ حضرات نے جو ہے وہ سماعت فرما لیا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر ایک دو باتیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قربانی کا سبب کیا ہے۔ قربانی کا سبب جو ہے
آپ ذہن نشین فرما لیں، قربانی کا سبب وقت ہے۔ اگر وقت پر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی کہلائے گی، اگر وقت کے علاوہ آپ نے کر دی تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ اس کا رکن جو ہے ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے، یہ اس کا رکن ہے۔ اب یہاں پر ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی صاحب کی نیت قربانی کرنے کی نہیں ہے، صرف اور صرف جانور کا گوشت وصول کرنا اس کی نیت ہے، تو یاد رکھیے اس صاحب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص حصے دار ہے، جیسے 7 حصے کسی جانور میں رکھے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کسی ایک شخص کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہوگی تو فرمایا سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجیے۔ تو یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، جتنے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو وہ سارے صاحب ایمان ہوں، مسلمان ہوں، اور سب کی نیت جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی ہو، گوشت حاصل کرنے کی نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نہ آپ کا گوشت نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ مجھ تک جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، جس کی نیت جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو پھر اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ حصے دار بن رہے ہیں تو جتنے آپ کے شراکت دار ہوں ان سب کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، سب کی نیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ہو، نہ کہ گوشت حاصل کرنے کی۔ ایسے ہی کوئی اگر اس کے اندر بد عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ سے متعلق، بروز قیامت سے متعلق اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس شخص کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کو بھی اپنی شراکت کے اندر حصے دار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخ رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یعنی اعلانیہ طور پر جو ہے وہ کفریہ کلمات یا گستاخیاں بکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو بھی اپنا شریک مت بنائیے۔ اور اس کا جو ہے حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں واجب سے بری و ذمہ ہونا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب پانا ہے۔ واجب سے دنیا میں بری و ذمہ ہو جانا ہے، اور بروز قیامت آخرت کے حوالے سے یعنی اس امید پر قربانی کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کے صدقے میں اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں دعا گو ہوں رب العالمین کی بارگاہ میں، رب کریم ہم سب کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنا قرب حاصل کرنے کی نیت سے رزق حلال میں سے حلال جانور کو اپنی بارگاہ میں ذبح کرنے کی یعنی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔